یہ بڑا آسمان گواہ ہے کہ جب وہی نازل ہوئی اسے جاننے اور ماننے والی صرف ایک ہستی تھی روئے زمین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک خبر ایک اللہ کے بندے کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح زمین اقوام عالم اس کا انکار کرنے کو تیار کھڑی ہوں۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لیڈر، ہر طرح کے لوگ کہیں جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے اس بندے کو اتنا یقین ہو کہ ان سب کی باتوں کو رد کر۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو ظاہر علم آپ تک پہنچتا ہے، آپ اسے قبول کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے قبول کر لیا وہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان کے جتنے حقوق ہیں وہ اسے حاصل ہیں۔ دوسرا حصہ وہ تیقن ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے کہ یہ بات یہی آخری بات ہے۔ یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے بات کو سننا جاننا علم، ایک ہے اس پر حق الیقین۔ کتنے لوگوں نے انکار کیا، کتنے لوگوں نے تردید کی، کتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے مکہ مکرمہ میں، کتنے دانشور جمع ہوئے، کتنے لوگوں نے حضور کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی، کتنی چیزیں پیش کی، حکومت آپ کو دے دیتے ہیں، دولت جمع کر کے دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، وہ دے۔ کیا خوبصورت جواب حضور نے فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو اور ایک پر سورج، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ میں کہہ رہا، کیونکہ یہی حق ہے۔ دنیا کی دولت یا اقتدار یا سیاسی اقتدار یہ تو تم دے سکتے ہو، سورج چاند تو تم نہیں لا سکتے، اگر وہ بھی لا کر رکھ دو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہی حق ہے۔ یہ تیقن کہاں سے آئے، یہ اعتماد کہاں سے آئے؟ اگر وہ یقین ہوتا تو ہر برائی سے روک دیتا، وہ یقین ہوتا تو جھوٹ بولنے سے روک دیتا، وہ یقین ہوتا تو حرام کھانے سے روک دیتا، جہاں جتنا ہے اتنا روک دیتا ہے۔ یہ یقین کہاں سے آئے؟ تو یہ دو نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تعلیمات نبوت، کلمہ طیبہ سے لے کر ہر زندگی کے مسئلے کا حل، قرآن کریم، حدیث پاک، یہ کیا ہے؟ سب تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ایک شعبہ اور ہے، برکات نبوت۔ جو برکات نبوت ہیں وہ یقین اور تیقن، جو ان تعلیمات پر بندے کو قائم کر دے اور وہ کہے کہ یہ یقیناً ہونا ہے، اور زندگی اس کی تیاری میں بسر کر دے۔ اب یہ جو آپ اسے تصوف کہہ لیں، طریقت کہہ لیں، یہ کوئی دین سے الگ چیز نہیں ہے۔ انہی تعلیمات پر یقین قلبی حاصل کرنا تصوف ہے۔ کسی کشف کا نام تصوف نہیں ہے، الہام و القاء کا نام تصوف نہیں ہے، کسی کرامت کا نام تصوف نہیں ہے، کسی کے کام آنے کا نام، یا کسی کو دعا دینا، یا کسی کی اولاد ہونا، یہ تصوف نہیں۔ تصوف کیا ہے؟ تعلیمات نبوت پر یقین کامل کا حصول، اور یہ یقین کیفیت دل کی ہے۔
اسی لیے ایمان کی شرط میں بھی ہے نا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق۔ یہ قلبی یقین حاصل کرنا صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین اور تبع تابعین سے آج تک اور قیامت تک اللہ کے خاص بندے یہ حاصل کرتے جائیں گے۔ اللہ کریم نے اس کا ایک ہی راستہ سارے قرآن میں بتایا ہے، وہ ہے ذکر کثیر۔ ذکر دلوں میں استعداد پیدا کرتا ہے قبولیت کی، دلوں کو صاف کرتا ہے۔ یہ انعکاسی عمل ہے۔ آپ ایک شیشے سے سورج کی شعاعیں منعکس تو کر سکتے ہیں، لیکن آگے بھی شیشہ ہوگا تو پھر وہ دگنی ہو کر چمکیں گی، پتھر ہوگا تو واپس نہیں آئیں گی۔ یہ چیزیں انعکاسی ہیں، شیخ سے دل سے طالب کے دل پہ آتی ہیں، لیکن اس دل میں قبولیت کی استعداد ہونی۔